اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے۔ ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے۔ خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے، مغرب کے اندر آ کر دو جہری ہیں ایک سری ہے، عشاء میں آ کر دو جہری ہیں دو سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں۔ تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا اب پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے۔ ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، چار آیتیں جو ہے وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گی، لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں۔ یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی، یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک منٹ جو ہے خاموش رہتا تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا۔ لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو۔ اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، پڑھا جا رہا ہے سنو، خود خاموش رہو۔ اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے، جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہوگی۔ گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات۔ اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھے۔ امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا۔ جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو۔ سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی۔ بہرحال ان چیزوں میں نے اس کو بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے، اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے۔ جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے تو عام طور پر کہتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں سیدھی راہ دکھا، اس کا موجودہ دور کے حوالے سے کیا کانسیپٹ ہے؟ جو کام بھی ہم اللہ کے ساتھ کریں وہ ایک عبادت کا جز ہو جاتا ہے، اور اس میں کامل پیروی ہونی چاہیے حضور کی اور صحابہ کی۔ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے،
اس میں یہ ہے کہ ذرا بھی ہم ادھر سے ادھر ہو جائیں گے تو خطرے میں پڑ جائیں گے، مشتبہات میں آ جائیں گے۔ جو چیز صحابہ سے ثابت ہے اس پر اکتفا کیجیے۔ کیا وہ ان پہ کوئی محرومیت تھی کسی شے کی وجہ سے؟ کم رہ گئے کہیں؟ اصل میں ہم ان چیزوں میں جو کچھ بڑھاتے چلے جاتے ہیں اس سے پھر گمراہی کے، اگر شروع میں وہ گمراہی نہیں بھی ہوتی تو گمراہی کا احتمال اور گمراہی کا امکان ہو جاتا ہے۔ تو کیپ آن دی سیف وے، اور سیف وے یہ ہے کہ جو بھی چیز دعا کے ضمن میں جو بھی دعائیں صحابہ کرتے تھے جس طور سے کرتے تھے، حضور کو میں نے یہاں پہ حضور کے ساتھ صحابہ کو ایڈ کر لیا ہے، کیونکہ یہاں تو حضور کو کہنا کہ حضور کے صدقے حضور کے واسطے یہ اے اللہ ہمارا یہ کر دے، تو یہ تو گویا کہ اگر ایسی بات صحیح ہوتی تو صحابہ کرتے، حضور تو نہ کرتے کہ میرے صدقے اے اللہ میری بات یہ قبول کر لے، لیکن صحابہ تو کرتے نا۔ لیکن یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، بس یہ دلیل میرے نزدیک اصل ہے۔ اب آپ اس پر عقلی دلیل لائیں نقلی دلیل لائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے اصول طے کروا لیجیے، ما انا علیہ واصحابی، دین وہ ہے جو حضور کے طرز عمل سے اور حضور کے صحابہ کے طرز عمل سے ثابت ہے۔ اس اصول کو جتنا پختہ کر لیں گے پھر اس کے حوالے سے بھائی لاؤ ثبوت لاؤ، بس ٹھیک ہے۔ آگے کی بات، کسی بزرگ کی بات، کسی صوفی کی بات، کسی ولی کی بات، کوئی شے دلیل نہیں ہے دین میں۔ کسی دلیل کسی دینی بات کی مزید وضاحت کے لیے کوئی شے ہو یا سائنس کی بات ہو، اس کا کوئی حدیث سے ثابت ہونا ضروری نہیں ہے، حضور سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے۔ وہ فلسفے کا مسئلہ ہو، دین کی بات، عقیدے کی بات، عبادت کی بات، اور دعا جو ہے وہ خل عبادت ہے، عبادت کا جوہر ہے، اس میں یہ ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی اول سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ وقال عز وجل كما ورد في نفس السورة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ وقال جل وعلا كما ورد في آخر نفس السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ وقال عز وجل كما ورد في القرآن في سورة التغابن فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا فالله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك محمد وبارك وسلم وبارك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا ارحم الراحمين۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ہم اللہ کا نام لے کر 4 خطبات سیرت کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بنائے رکھے، میری طبیعت بھی اس قابل رہے کہ میں اس پروگرام کو پورا کر سکوں۔ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، آپ کو میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا، تاہم جیسا بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دیا رکھے، یہ اسی کا فضل و کرم ہے۔ یہ جو پہلا خطبہ ہمارا ہے سیرت کے بارے میں، اس کا عنوان ہے فلسفہ دین میں نبوت و رسالت کا مقام۔ یہاں لفظ فلسفہ قابل غور ہے، کیا فلسفے کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ عام طور پر یہ لفظ دین کے حوالے سے استعمال نہیں ہے، ہم حکمت قرآن، حکمت دین یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہی قرآن کی اصطلاح بھی ہے۔ فلسفہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، حدیث کی اصطلاح نہیں ہے۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نوٹ کر لیجیے۔ فلسفہ خالص منطق کی بنیاد پر آگے چلتا ہے، جہاں کوئی چیز منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہاں فلسفہ رک جائے، آگے نہیں بڑھے گا۔ جبکہ حکمت جو ہے اس میں جہاں منطق سے بھی سروکار ہے
وہاں فطرت کے اندر جو چیزیں اللہ نے بدیعت کی ہوئی اور جو بدیہیات فطرت کہلاتی ہیں، جن کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دلیل جو ہے ان کے لیے ثابت کی نہیں جا سکتی، ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں عقل اور منطق اپنا سفر طے کریں تو اس کا جو نتیجہ ہوگا اس کا نام حکمت ہے۔ قرآن مجید میں حکیم انسان کی ایک بڑی مثال دی گئی ہے حضرت لقمان کی صورت۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہمارا جو منتخب نصاب ہے اعلیٰ قرآن حکیم کا، اس کا تیسرا درس اسی پر مشتمل ہے، سورہ لقمان کو دوسرا رکن۔ البتہ ایک بات جان لیجئے کہ فلسفے کی بہت سی شاخیں ہیں، منطق خود ایک فن ہے اگرچہ، لیکن وہ فلسفے کی شاخ شمار ہوگا۔ ایک زمانے میں نفسیات بھی فلسفے کی شاخ تھی، یہ سب فلسفے کی، لیکن اب جو ہے فلسفے کے لیے علیحدہ علیحدہ نام اس کی مختلف شاخوں کے لیے۔ ایک کا نام ہے میٹا فزکس۔ میٹا فزکس جو ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے دین کے ساتھ۔ ایک ہے فزیکل ورلڈ، وہ جو ہم اپنے حواس خمسہ سے جس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، جو مادی کائنات ہے، چاہے ہم نے اپنی ننگی آنکھ سے دیکھا، چاہے ٹیلیسکوپ سے دیکھا، دیکھنے والی شے تو آنکھ ہی ہے نا، ٹیلیسکوپ تو کچھ نہیں دیکھتی، دیکھتی تو آنکھ ہے۔ ٹیلیسکوپ نے اس آنکھ کا دائرہ بہت وسیع کر، مائکروسکوپ سے دیکھا، اب بھی دیکھا تو آنکھ نے ہے، مائکروسکوپ دیکھنے والی شے نہیں ہے۔ تو چاہے انسان نے اپنے حواس خمسہ سے مجرد جو ایسے کہ وہ ہے ان سے کام لے کر کچھ معلومات حاصل کی، خواہ اس میں جو اضافے ہو گئے، دوربین آ گئی، خوربین آ گئی، وغیرہ وغیرہ، ان سب سے جو بھی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ فزکس کا دائرہ ہے، طبیعیاتی علوم، فزیکل سائنسز۔ میٹا فزکس اس کا نام ہے جہاں یہ کہ حواس جو ہے یہ ساتھ نہیں، حواس کے دائرے سے باہر۔ میٹا فزکس، فزکس اور میٹا فزکس یہی فرق ہے۔ اب ظاہر بات ہے، میں نے ابھی جو آیات آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ قرآن مجید سے استفادے کی شرط اول ہے غیب پر ایمان۔ غیب وہی چیز ہے جو آپ کے حواس کے ذریعے سے آپ کی گرفت میں نہیں آتی، آپ کے علم میں نہیں آتی۔ اب ظاہر بات ہے ذات باری تعالیٰ ہے، ظاہر بات ہمارے دائرہ حواس سے، بلکہ عقل سے، وہم سے، خیال سے، سب سے ماورا براؤ براؤ ثم براؤ براؤ۔ فرشتے ہیں انہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طریقے سے وحی ہے وہ کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں جان سکتے۔ یہ سب جو ہے میٹا فزکس کا میدان ہے، اور فزکس کا میدان وہ ہے جو کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں، میٹیریل ورلڈ ہے، جو بھی میٹیریل چیزیں ہیں وہ فزکس کی ہیں، اور وہ میٹا فزکس۔ تو قرآن کا جو میٹا فزکس ہے، اب ظاہر بات ہے کہ جب سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، فزیکل سائنس، تو ضرورت اس عمل کی تھی اور اب بھی ہے کہ قرآن کے میٹا فزکس کے ساتھ جدید فزکس سے حاصل شدہ معلومات کو جوڑا جائے، دیکھا جائے۔ یہاں پہ تضاد تو نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ اور بہترین بات ہے جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے لکھی، قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ۔ کس نے بنایا اس کو؟ یہاں کے قانون طبیعی جو بھی ہے، فزیکل لاز، کس نے بنایا ہے؟ یہ ساری کائنات کس نے بنائی ہے؟ کون اس کو چلا رہا ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، کون؟ اللہ۔ تو ورڈ آف گاڈ قرآن، ورک آف گاڈ کائنات، ان دونوں میں کوئی تضاد تو ممکن نہیں ہے۔ عام انسان کے بھی قول و فعل میں تضاد ہو تو ہم اسے سمجھنا بڑی گھٹیا بات ہے۔ آپ کا قول یہ ہے، آپ کا عمل یہ ہے، اللہ کے قول اور عمل کے اندر تضاد کیسے ہو سکتا؟ یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن مجید تو آج سے 1400 برس پہلے جو ہے نازل ہوا ہے، اس وقت انسان کی جو مادی معلومات تھی وہ اتنی کم تھی کہ قرآن مجید میں فزیکل فینومینا کا جو تذکرہ ہوا ہے ان کو صحیح طور پر سمجھا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے کہ بھی ہماری معلومات اس کائنات مادی کے بارے میں بہت محدود تھی۔ لیکن جیسے 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 سائنس آگے بڑھی ہے، قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ ہم قرآن تو آج دے رہے ہیں تمہیں، لیکن ہم اپنی آیات، نشانیاں آفاق اور انفس میں دکھائیں گے، دکھائیں گے، دکھائیں گے اور دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات تم پر بالکل واضح ہو جائے گی، مبرہن ہو جائے گی یہ قرآن حق۔ تو جتنی سائنٹیفک ترقی ہوئی ہے اس نے ثابت کیا ہے قرآن کی حقانیت کو۔ آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا، ٹورنٹو یونیورسٹی کا جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ، جو یہ ایک خاص علم جنین ہے، یعنی ماں کے بطن میں جو بچہ پرورش پاتا ہے، ایمبریولوجی اس سائنس کا نام ہے۔ آج جبکہ انسان نے، آپ کو معلوم ڈسیکشن بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مائکروسکوپ بھی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں جس کے اندر داخل کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ گھٹنے کا درد ہے، گھٹنے میں کیمرہ داخل کر دیتے ہیں، وہاں سے دیکھ لیتے ہیں اندر کیا ہے۔ تو آج جو معلومات حاصل ہوئی ہے وہ حیران ہوا، 1400 برس پہلے یہ کیسے دے دی ہے قرآن میں؟ اس نے مانا، مورس بقائی نے یہ مانا، فرینچ سرجن تھا شاہ فیصل، اس کے پاس علاج کے لیے گئے تھے، وہاں انہوں نے قرآن پیش کر دیا اس وقت۔ میں کیسے پڑھوں گا اس کو عربی میں؟ ان کا کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے استاد بنا دوں۔ بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھا، سعودی عرب سے لا کر ایک ٹیوٹر رکھ دیا گیا، اس نے عربی سیکھی، پھر قرآن پڑھا، پھر کتاب لکھی، دی بائبل، دی قرآن اینڈ دی سائنس، اور اس میں یہ ثابت کیا اور اقرار کیا کہ قرآن میں کوئی شے وہ نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت تک ابھی سائنس کی رسائی نہیں ہوئی، یہ اور بات ہے، لیکن کوئی شے ایسی ثابت ہو گئی ہو کہ قرآن کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی، یہ نہیں۔ تو آج اس وقت کی بہت ضرورت ہے اس کی کہ یہ جو دو علوم علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں،
ایک آنکھ یہ دیکھو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، زمین اور آسمان کو دیکھو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. دوسری آنکھ وہی، ان دونوں آنکھوں سے اس سے حقیقت کا علم قرآن سے لو، اس سے کائنات کا علم اپنی حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے، اور پھر دیکھو ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں. یہی ہے در حقیقت میری آج کی اس گفتگو کی بنیاد کہ نبوت اور رسالت کا مقام و مرتبہ دین کا جو میٹا فزکس ہے، دین کا جو فلسفہ اور حکمت ہے، اس میں کیا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا، یہاں یہ ذکر کر دوں میں کہ میں نے اس موضوع پر جس پر آج میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، آج سے 25 برس قبل یہ جو ہمارا یہ ٹاؤن ہال ہے، جنا ہال، 26 مارچ 1975 کو تقریر کی تھی، اور وہ تقریر چھپی ہوئی ہے، میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. یہ جو میرا آج کا لیکچر ہے وہ پہلا لیکچر اسی موضوع پر اس وقت تھا. اب 25 سال میں یقیناً میرے فکر میں بھی کچھ وسعت پیدا ہوئی ہے. وہ جو علامہ اقبال نے جو کہا تھا اونلی اسٹونز ڈو ناٹ چینج، رائے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی، کوئی وسعت ہو سکتی ہے، اپنی کسی بات پر انسان نظر ثانی کر سکتا ہے. اس پہلو سے یقیناً کچھ تھوڑا سا فرق نظر آئے گا اگر آپ دونوں کا تقابلی مطالعہ کریں گے. تو میری آج کی بات، اور آج سے 2 سال قبل میری یہ کتاب آئی ہے، اس کا تو عنوان ہی اصل میں ایسا تھا کہ جس سے ہمارے بہت سے رفقا جو ہے گھبرا گئے کہ اس کا تو عنوان کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایجاد و ابداع عالم، ایجاد و ابداع عالم سے لے کر عالمی نظام خلافت تک، جب کائنات کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور جو اختتام ہونا ہے اس دنیا کا خلافت علی منہاج النبوہ عالمی سطح پر، اس کے درمیان سارے لنکس جو ہیں وہ سائنس اور قرآن دونوں کے حوالے سے اور دونوں کو جوڑتے ہوئے میں نے اس کے اندر پیش کی. تو جن حضرات کو بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہو وہ میری وہ کتاب بھی پڑھیں آج سے 25 سال پہلے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور انقلاب نبوی کا اساسی بنیاد. پھر یہ کہ یہ ایجاد و ابداع عالم کا بھی مطالعہ کریں، کوشش کریں. میرا جو ہے آج کا یہ لیکچر انشاءاللہ ان دونوں کی تسہیل کا ذریعہ بن جائے گا کہ بات آسان ہو جائے. دیکھیے قرآنک میٹا فزکس کیا ہے، ہم اس کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. میں نے یہ چند آیات آپ کو سنائی. ایمانیات کیا کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، وحی پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، حضور کی ختم نبوت اور رسالت پر ایمان، قرآن کے آخری اللہ کا کلام ہونے اور اس کے محفوظ ہونے پر ایمان، بعث بعد الموت پر، جنت اور دوزخ پر، حساب کتاب پر، وزن اعمال پر ایمان. یہ تمام ایمانیات، یہ سب کیا ہے؟ یہ میٹا فزکس ہے. یہ ہمارے اس دائرہ حواس کے اندر آنے والی چیزیں نہیں ہیں. ان ایمانیات کو 3 بڑے بڑے عنوانات کے تحت جمع کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 ایمان باللہ یا توحید. نمبر 2 ایمان بالآخرہ یا معاد. معاد کے معنی لوٹنے کی جگہ، عاد یعود عودا، لوٹنا، معاد لوٹنے کی جگہ، اس میں ظرف. تیسرے ایمان بالرسالت. اب جب یہ ایمان باللہ کیا ہے، چند چیزیں میں گنواؤں گا. پہلی بات یہ کہ آج ہم یہ مانتے ہیں، ہم پہلے سے مانتے تھے، آج دنیا بھی مان رہی ہے. جو فزکس کا آپ سے کچھ عرصے پہلے کا دور تھا، 50-60 سال پہلے کا، اس وقت تک یہ مانا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ نیوٹونین دور کہلاتا ہے فزکس. لیکن آج ہمیں وہ بات معلوم ہو چکی ہے سائنس سے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہے گی. یہ خاص وقت پر پیدا کی گئی ہے اور ایک خاص وقت پر ختم ہو جائے. آج سائنس نے اس کے لیے نقطہ آغاز اس کو کہا ہے بگ بینگ. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، اس سے کائنات شروع ہوئی. پھر یہ تصور بھی ہے کہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، پھول جھڑی کی طرح. پھول جھڑی آپ کو معلوم ہے ایسے چکر لگاتے ہوئے پھیلتی ہے، اسی طرح یہ کائنات ابھی پھیل رہی ہے، مزید گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہے. آپ اکثر و بیشتر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ آج ایک اور نئی گیلیکسی دریافت ہو گئی. اتنے ملینز اینڈ ملینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ایئرز، لائٹ ایئرز دور ہے ہم سے. تو حساب کتاب میں آنے والی باتیں نہیں. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا یزید اللہ فی الخلق ما یشاء. اللہ اپنی تخلیق میں اضافہ کرتا رہتا ہے جو چاہتا ہے، یا کرتا رہے گا. دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں. فعل مضارع میں فعل حال بھی ہے اور فعل مستقبل بھی ہے. اور اسی کو اقبال نے کہا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون کن فیکون کن فیکون. ابھی تو نئی نئی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جیسے وہ فنر ہوتا ہے، فنر، وہ فنر جو ہے لپٹا ہوا ہے اس کو آپ کھینچتے ہیں، لیکن اگر چھوڑ دیں گے اس طرح کو پھر وہیں آ جائے گا واپس. اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات جو ابھی تو پھیل رہی ہے، جا رہی ہے، ایک وقت میں اس کی ریورسل ہو جائے گی اور یہ جو اب سمٹنی شروع ہوگی پھر ایک نقطے پر جا کر ختم ہو جائے. قرآن میں نقشہ کھینچا گیا یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب. ہم یہ فضاؤں کو اور خلاؤں کو لپیٹ دیں گے، لپیٹ دیں گے. دیکھیے آج کا کانسیپٹ اور قرآن کے الفاظ. جیسے پچھلے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی، جلد بندی کا تو معاملہ نہیں تھا، ایک کاغذ پر لکھ کیا پورا ہو گیا اس کے ساتھ. یہ ایک مکمل قرآن ہے ان منیچر. ایک قرآن ان منیچر، ایک چھوٹا سا قرآن. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے وہ مصرع زبان پر آ رہا ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی. انسانوں میں عوام بھی ہوتے ہیں، خواص بھی ہوتے ہیں، سنجیدہ طالب علم بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو علم سے یا کوئی طبی مناسبت نہیں ہوتی یا اتنے مواقع انہیں نہیں ملتے. تو پورے قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا
یہ تو ظاہر بات ہے کہ سب لوگوں کا نصیب تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یہ ایسی ہیں کہ جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں. عام آدمی بھی ذرا سا بھی اگر مس ہو، لگاؤ ہو، کوئی دلچسپی ہو دین سے، تو ان 10 صورتوں کو تو یاد کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تراویح کی نماز میں جہاں کوئی حافظ نہیں ہوتے یا آخری ایام جو ہوتے ہیں ختم قرآن کے بعد، پھر ان میں انہی 10 صورتوں کو 2 مرتبہ پڑھ کر 20 رکعتوں میں وہ جو تلاوت کی جاتی ہے. تو ان میں میں نے غور کیا تو نظر آیا کہ ایک تو دین کے جو تمام بنیادی تصورات ہیں وہ سب جمع ہوئے، یہاں تک کہ جو بڑی اہم اصطلاحات ہیں، دین کا بنیادی مفہوم کیا ہے، دین کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، دین کی نسبت اصلاً کس کی طرف ہے، مجازی نسبت کس کی طرف ہے، یہ سارے معاملات، رب کا مفہوم، ربوبیت کے تقاضے، یہ تمام عبادت جو گردان ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اب آپ دیکھیے کہ وہ بنیادی اصطلاح ہے اور اس کو کس طریقے سے تکرار کے ساتھ سامنے لایا گیا ہے. صلاۃ یہ بھی اس کے اندر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ 10 صورتیں بھی انسان نے پڑھ لی، اور ظاہر بات ہے سورہ فاتحہ تو ہر مسلمان جانتا ہی ہے، پڑھتا ہی ہے، ہر نماز کی رکعت میں پڑھتا ہے، لیکن یہ 10 صورتیں بھی اگر کوئی عام انسان سمجھ لے تو واقعہ یہ ہے کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کی گرفت میں آ جائیں گے. پھر ان کو یاد رکھنا آسان، ان کو دہراتے رہنا آسان. دوسرا اسی کا ذیلی نقطہ یہ ہے کہ اس میں ایک عجیب ترتیب مجھے محسوس ہوئی کہ پہلی 7 صورتوں کا تعلق در حقیقت سیرت النبی سے ہے، اور آخری 3 جن میں سے پہلی آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ دین کی بنیادی تعلیم جو ہے توحید. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف سورہ اخلاص توحید کی صورت ہے، اصل میں معوذتین بھی توحید ہی کی صورتیں ہیں، یہ میں بعد میں بیان کروں گا. اس لیے کہ در حقیقت سورہ اخلاص کی جو دوسری آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی پشت پناہی جو ہے چاہی جا سکتی ہے. یہ پناہ میں آنا، پشت پناہی طلب کرنا، یہی تو معوذتین کا مضمون. تو معوذتین در حقیقت دونوں جو ہے اس اللہ الصمد ہی کی شرح پر مشتمل ہے، اور یہ وہ توحید عملی ہے. بہرحال 3 صورتیں آخری جو ہیں وہ تو توحید کا نہایت عظیم خزانہ. پہلی 7 صورتوں میں ایک عجیب حسن ترتیب کے ساتھ سیرت کے مضامین ہیں. کسی بھی انسانی شخصیت کی سیرت لکھی جائے، اس کی لائف بائیوگرافی لکھی جائے، پہلی بات یہ ہوگی کب ولادت ہوئی، کہاں ولادت ہوئی. سورۃ الفیل کیا ہے؟ عام الفیل میں ولادت ہوئی ہے، اور وہ اصحاب الفیل کون تھے جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ارادے سے آئے تھے، مکہ مکرمہ میں ہے. تو گویا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ منسلک ہے سورۃ الفیل. پھر یہ کس قوم سے تھے، کس قبیلے سے تھے، کیا آپ کا خاندان کا حسب نسب کیا ہے. سورۃ القریش کیا ہے؟ قریش آپ کا قبیلہ ہے جس کے آپ ایک فرد ہیں. ان کا کیا مقام تھا، اللہ کے ان پر کیا احسانات تھے، کس طرح انہوں نے ان احسانات کی ناشکری کی ہے، یہ ہے سورۃ القریش کا مضمون. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. پھر تیسری صورت، جس ماحول میں آپ پیدا کیے گئے، جہاں آپ کو اپنا عظیم فرض منصبی ادا کرنا تھا، اس کے کردار اور اخلاق کا عالم کیا تھا. یہ جو سورہ مبارکہ ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ سارا کس کا وصف بیان ہو رہا ہے؟ اہل مکہ کے حالات، ان کی اخلاقی پستی، دینی اعتبار سے جو زوال وہ آ چکا تھا، دین ابراہیمی کے جو مس کر چکے تھے، نماز کا حلیہ بگاڑ چکے تھے. کوئی نیکی تھی تو صرف ریاکاری کی نیکی تھی، حقیقت بر سے بالکل محروم. یہ وہ ماحول تھا جس میں کہ آپ کو یہ عظیم کام جو ہے سونپ کر بھیجا گیا، اصلاح کا اور انقلاب کا. پھر آپ کا ذاتی مقام و مرتبہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اسی میں یہ کہ مخالفت ہوگی، لیکن آپ کے مخالفین خائب و خاسر ہوں گے، ناکام ہوں گے. ان شانئک هو الابتر. قل یا ایھا الکافرون کیا ہے؟ جب یہ مخالفت اور یہ تصادم کشاکش حق و باطل کی اپنی انتہا کو پہنچ کر پھر ذرا نرمی پر آئی ہے اور مصالحت کی باتیں شروع ہوئی ہیں،
تو یہ اعلان برات، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یوں سمجھیے کہ پورا مکی دور اس میں آ گیا۔ اور آخری دو صورتیں یہ انجام ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ایک آیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، قل جاء الحق وزهق الباطل اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کا نقشہ آ گیا، اور یہ کہ جو آپ کے سب سے کٹر دشمن تھے، سب سے زیادہ معاند ابو لہب اور اس کی بیوی، عورتوں میں سر فہرست ام جمیل، اور مردوں میں سب سے زیادہ جس کے لیے میں نے وہ بڑے ثقیل الفاظ بھی آپ کو سنائے تھے، جو کہ یوں سمجھیے کہ نکما ترین انسان جو ہو سکتا ہے، پست ترین اخلاق کا، اور سخت ترین مخالف اور قریب ترین عزیز، یہ سارے ترین جمع کیجئے تو وہ ایک شخص بنتا ہے ابو لہب، لیکن اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا۔ یہ در حقیقت ان چاروں کو جمع کیا جائے، یہ جو دونوں میں نے آپ کو صورتیں بیان کی ہیں، تو یہ ہے در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا وہ آخری وقت کہ آپ کا وہ مشن مکمل ہوا۔ تو یہ 7 صورتیں در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ متعلق ہے۔ باقی جو علم کے موتی ہیں، معرفت کے اعلیٰ علمی مضامین جو ہیں، وہ ان سے قطع نظر، وہ تو جو بھی ہے ہمارے ان دروس میں بیان ہو گئے ہیں۔ پھر آخری 3 صورتیں جو ہیں، یہ ہے در حقیقت دین کی اصل تعلیم، لب لباب، دین توحید ہے اسلام۔ توحید 4 آیات میں سورہ اخلاص کے، اور پھر توحید ہی کا ایک عکس ہے، اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید فی التعوذ، تعوذ پناہ صرف ایک کی طلب کی جائے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ توحید ہی کا تقاضا توکل، توحید فی التوکل، بھروسہ سوائے اس کے اور کسی پر نہ ہو، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ اسی طرح یہ توحید تعوذ میں کس سے پناہ طلب کرو گے؟ استعاذہ، کون تمہیں پناہ دینے کی قدرت رکھتا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ یہ چند نکات ہیں کہ جن کی طرف ذہن منتقل ہوا، اور میں نے چاہا کہ آج پھر آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک دوسرا اہم مضمون جو میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان 10 صورتوں کے اندر ترتیب یہ ہے کہ پہلی 4 صورتیں تو نمایاں طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ الفیل، سورۃ القریش، وہ سمجھیے ایک ہی مضمون ہے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس سے اگلی صورت جو ہے وہ ارایت الذی یکذب بالدین، سورہ معون اور سورہ کوثر، یہ بھی ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ ایک کردار وہ ہے جن سے سابقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک مقام و مرتبہ ہے محمد الرسول اللہ کا، یہ بھی ایک ہی مضمون ہے، جوڑا ہے۔ البتہ پھر سورہ کافرون ایک منفرد مزاج کی صورت ہے۔ اگلی 2 صورتیں نمایاں طور پر جوڑے کی شکل میں ہیں، جاء الحق وزهق الباطل، یہ در حقیقت ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں۔ حق آ گیا، حق کو غلبہ ہو گیا، اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اور لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، اور اسی بات کو تبت یدا ابی لہب وتب، انجام جو ہے حق آیا ہے تو باطل گیا ہے، روشنی آئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اندھیرا بھاگ گیا ہے، وہ ہے تبت یدا ابی لہب۔ تو یہ دونوں صورتیں ایک جوڑے کی شکل میں، لیکن سورہ کافرون یہاں منفرد مزاج کی حامل ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص یہ انتہائی منفرد ہے، یہ تو گویا کہ توحید کے مضمون پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے بھی گویا کہ تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ منفرد ہی ہو، اس کا جوڑا کوئی نہ ہو۔ اس سے بھی آپ کو معلوم ہے سورہ یاسین، یہ جب ہم وہ حصہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کا جو میں نے بیان کیا تھا، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ قلب کے مانند ہے۔ وہ جو صورتیں وہاں 13 صورتیں آئی ہیں، ان میں یہ درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے ان کو اس طریقے سے رکھا گیا ہے، بلکہ 21 صورتیں ہیں، وہ دو گروپ جو ہیں مکی صورتیں، 10 ادھر اور پھر 10 ادھر، درمیان میں یہ سورہ یاسین ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور وہ بالکل منفرد ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص منفرد ہے۔ اگلی 2 صورتوں کو اندھا بھی جانتا ہے کہ یہ جوڑا ہے، معوذتین نام ہی ان کا جو ہے، 2 صورتیں جن میں تعوذ کی تلقین ہوئی ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو یوں سمجھئے کہ یہ آخری 6 صورتیں جو ہیں 2 سہ سوروں کی شکل میں ہیں۔ یہ سہ سوروں کی شکل میں ہونے سے اب ایک نقشہ بھی میں نے بلکہ آج اپنے کاغذ پر تو کھینچا تھا کہ اگر آپ 2 مثلث ساتھ ساتھ ڈرا کر لیں، ایک مثلث ادھر ہے ایک مثلث ادھر ہے، تو یہ سہ سوروں کو ریپرزینٹ کریں گی۔ پہلا سہ سورہ ہے کافرون، نصر اور لہب۔ کافرون ہے اوپر پریزائڈنگ پوزیشن میں،
اور اس کے ساتھ متعلق ہے جوڑے کی شکل میں سورۃ اللہب اور سورۃ النصر. ساتھ ہی دوسری مثلث ہے سورہ اخلاص، یہ ہے پریزائڈنگ پوزیشن میں، اور ان کے ساتھ جوڑا منسلک ہے معوذتین. اگر ان دونوں ٹرائنگلز کو، دونوں مثلثوں کو آپ برابر برابر رکھیں گے تو خود بخود ایک بات ابھرے گی، اور وہ میں اب چاہوں گا کہ اسے دوسرے اعتبارات سے بھی بہت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھوں، کہ پھر بڑا گہرا ربط قائم ہو جاتا ہے سورہ کافرون میں اور سورہ اخلاص میں. یہ دونوں پریزائڈنگ پوزیشن میں ہیں ان دو سوروں میں، دو سہ سوروں میں، دونوں ٹاپ کے اوپر ہیں. ادھر سورہ کافرون ہے، ادھر سورہ اخلاص ہے. کافرون کے ساتھ متعلق سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص کے ساتھ متعلق سورۃ الفلق، سورۃ الناس. یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں ان کے مابین جو ربط ہے ذرا اس کو آپ سمجھیے کہ کس کس اعتبار سے. اب نوٹ کیجئے حضور کا عام طور پر معمول جو تھا، قرآن مجید کی قرأت جو آپ نماز میں کیا کرتے تھے تو وہ قریب کے جوڑے آپ لیتے تھے، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ. حالانکہ سورہ غاشیہ بڑی ہے تعداد آیات کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ جمعے کی نماز میں اور عیدین کی نمازوں میں چونکہ دونوں میں فذکر تذکیر کا حکم ہے، ان دونوں صورتوں کو جمع کرتے تھے. یا پھر سورہ جمعہ، سورہ منافقون، یہ آپ جمع کرتے تھے. لیکن بعض جگہوں پر آپ کا ہم نے معمول دیکھا کہ اس اصول سے ہٹ کر کہیں سے ایک صورت لی ہے، کہیں سے دوسری لی ہے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے. سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا عجیب معاملہ ہے کہ اہم ترین جو سنتیں ہمارے ہاں نماز کی جو شمار ہوتی ہیں ان میں حضور کا معمول ان دونوں کو جمع کرنے کا ہے. فجر کی 2 سنتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، درمیان میں 2 سورتیں چھوڑ دیں آپ. اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں بہت مشہور، بہت ہے، طواف کے ساتھ ان کا ایک بڑا گہرا ربط، پہلی میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص. یہ جو ربط اور تعلق ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان میں بڑی یعنی گہری مناسبت ہے ان دونوں صورتوں کے اندر. اور اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے یہی 2 صورتیں ہیں جن کے نام بے شمار ہیں اور ایک نام مشترک ہے. سورہ کافرون کے بارے میں یہ بات میں اس وقت بتانا بھول گیا کہ اس کا نام سورۃ الاخلاص بھی ہے. سورہ اخلاص ان دونوں صورتوں کا نام ہے. ویسے وہ زیادہ مشہور سورہ کافرون کے نام سے ہے، لیکن یہ کہ اس کے بھی نام بہت ہیں، اس کے بھی نام بہت ہیں. آج جو میں اس سورہ مبارکہ کے نام ہے وہ تو میں بعد میں آپ کو گنواؤں گا بھی، سورہ اخلاص کے نام. اور یہ عربوں کے اس مزاج کے مطابق ان کا ایک ذوق تھا، جس چیز سے انہیں زیادہ محبت ہوتی تھی، جس چیز کی زیادہ عظمت ہوتی تھی، اس کے نام بہت زیادہ رکھ دیتے تھے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف صفات کے اعتبار سے. شیر کے آپ کو لیے ہزاروں لفظ مل جائیں گے. اب شیر کی ہر ادا کے اعتبار سے اس کا ایک علیحدہ نام ہو جائے گا. تلوار کے لیے، گھوڑے کے لیے بے شمار ان کے نام ہوں گے. اسی طرح جن صورتوں سے خصوصی محبت تھی صحابہ کرام کو تو ان صورتوں کے انہیں نام رکھے ایک سے بہت زیادہ. ان دونوں صورتوں کا یہ بھی وصف مشترک ہے. الاخلاص دونوں کا نام ہے، المقشقشہ نام دونوں کا ہے. اچھا، اس میں جو اصل ربط ہے اس کا پہچان، یہ مانوی ربط. یہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے مابین بڑی یعنی مانوی جو ان دونوں کا ربط ہے اس کے اعتبار سے اہم بات ہے کہ سورہ کافرون میں ما اعبد، جسے میں پوجتا ہوں، یہ 2 مرتبہ آیا. تم نہیں پوجو گے جسے میں پوجتا ہوں، یا تم نہیں پوجتے ہو جسے میں پوجتا ہوں، اور میں نہیں پوجوں گا جسے تم پوجتے ہو، اور میں نہیں پوجتا جسے تم پوجتے ہو. ایک فطری سوال اٹھتا ہے کہ آپ کسے پوجتے ہیں؟ وہ کون ہے؟ اس کی صفات کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ جیسے کہ روایات میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صف لنا ربک، صفت بیان کیجئے نا ذرا، آپ کس کو پوچھتے ہیں؟ اسی طرح کہا گیا انصب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ ذرا بیان تو کریں، کس کو پوچھتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جہاں تک لفظ اللہ ہے وہ تو مشترک ہے، وہ بھی اللہ کو پوچھتے تھے. یہ تو نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو پوچھتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اللہم اللہم پکارتے تھے اللہ کو. تو کیسے کہتے ہیں حضور کہ جسے میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھتے؟ مطلب کیا ہوا اس کا کہ نام مشترک ہے، تم نے اس کے صفات کچھ اور بنا لیے، تم نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں. وہ تمہارے اپنا ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے جس سے میں پوچھتا ہوں. کہ یاراں دیگرے رامی پرستند، نام مشترک ہے لیکن میں اس اللہ کو نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو. وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے، وہ تمہارے ذہن کا تراشیدہ اللہ ہے، اس کی صفات تم نے خود کوئی گھڑ لی ہے، اس کو تم نے گرا دیا ہے، مخلوقات کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا. وہ میرا معبود نہیں ہے، میرا معبود کوئی اور ہے. نام سے دھوکہ نہ کھاؤ،
نام مشترک ہے لیکن ان کا مدلول، اس نام کا اصل مصداق، اس نام سے مراد، اس نام کا مسمى بالکل جدا ہے۔ وہ ہے در حقیقت، وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نام مشترک تھا، قرآن مجید میں بارہا اس درس کے دوران میں نے آپ کو سنایا ہے کہ قرآن میں آتا ہے، ان سے پوچھئے آسمان زمین کس نے پیدا کی؟ کہیں گے اللہ نے پیدا کی۔ من خلق السماوات والارض قل اللہ، یقول وہ کہیں گے اللہ۔ لیکن یہ کہ یہ اللہ کے ساتھ انہوں نے جو اور تصورات شامل کر لیے ہیں، اب وہ اللہ نہیں رہا ہے جس کو میں پوچھتا ہوں۔ نام کا اشتراک ضرور ہے میرے اور تمہارے مابین، باقی یہ کہ اس اللہ کی شان بالکل جدا ہے اس معبود سے کہ جس کو تم پوج رہے ہو۔ اور وہ معبود کون ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہا ہے، جس کی صفات کا، جس کی شانوں کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ اخلاص کے نام ویسے امام رازی نے تو 20 نام گنوا دیے ہیں، لیکن میں جلدی سے آپ کو اس کے چونکہ مختلف مضامین کے اعتبار سے اس کی جو صفات ہیں اس کے پہلوؤں سے نام رکھ دیے گئے۔ سورۃ التفرید، فرد کر دینے والی سورت، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو علیحدہ کر دینے والی، بالکل ایک فرد کی حیثیت سے کہ کسی اور کے ساتھ کوئی اشتباہ نہ ہو۔ سورۃ التجرید، مجرد کر دینے والی، تمام وہ صفات جو ہیں کہ جن کے ساتھ متصف کر دیا گیا ہے دوسرے آلہہ کو، ان سب سے علیحدہ کر دینے والی۔ سورۃ التوحید، سورۃ النجات، سورۃ الولایہ، سورۃ النسبہ، سورۃ المعرفہ، سورۃ الجمال، سورۃ المقشقشہ، سورۃ الصمد۔ یہ بھی نوٹ کیجئے پورے قرآن حکیم میں چونکہ صرف یہی سورہ مبارکہ ہے جس میں الصمد کا لفظ آیا ہے، بلکہ نہ اس مادے سے کہیں کوئی لفظ آیا ہے، نہ کوئی نکرہ، نہ کوئی معرفہ، نہ کوئی اس سے مشتق، بلکہ اس مادے سے بس یہی ایک لفظ آیا ہے جو سورہ مبارکہ میں الصمد۔ تو سورۃ الصمد، سورۃ الاساس، یہ مختلف نام ہیں، اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں یہ ہے اصل میں اس بنیاد پر کہ عربوں کا مزاج تھا۔ یہ در حقیقت ان کے بہت ہی زیادہ یعنی قادر الکلام ہونے کا ایک مظہر ہے، ان کے اندر جو فصاحت و بلاغت کا ایک خاص ذوق تھا کہ اب ایک ہی شخص ہے فرض کیجئے، لیکن اس کے بہت سے اس کی صفات ہوں گی، اس کی شانیں، اس کی ادائیں، تو ہر ادا کے حوالے سے اس کا ایک علیحدہ نام، اس کی اس صفت کے حوالے سے اس کا نام۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خود اللہ تعالیٰ کے نام تمام کے تمام صفات ہی ہیں، اللہ کی ہر صفت کے ساتھ الف لام جوڑ دیجئے تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام بن جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جن چیزوں سے محبت زیادہ ہوتی تھی، جس سے عقیدت ہو یا جس سے کی عظمت کا کوئی دل میں نقش قائم ہو، اس کے لیے وہ بہت سے نام رکھ دیتے تھے۔ ایک یہ کہ اس سورہ کا زمانہ نزول کیا ہے، یہ بھی ایک اہم مضمون ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں بالآخر یہ کہا گیا کہ یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اس لیے کہ بہت سی روایات ہیں جو اس طرح دلالت کرتی ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ نے سوال کیا تھا کہ صف لنا ربک یا انصب لنا ربک، ذرا بیان کیجئے کیا آپ کس کو پوجتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں پوجتا اسے جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم نہیں پوجتے اسے جسے میں پوجتا ہوں، تو آپ کسے پوجتے ہیں؟ ہمیں ذرا بیان کیجئے اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے مکے میں ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بہت سی اس کی جو ہے وہ روایات موجود ہیں۔ بعض روایات یہ کہ یہود نے سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کی توحید کا اور اللہ کو پر ایمان لانے کی جو دعوت دے رہے ہیں تو کیا صفات ہے اس کی، تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ تو یہ مختلف روایات ہیں، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حق ادا کر دیا ہے مولانا مودودی مرحوم نے تفہیم القرآن کے، اس کا جو اب ہر سورت کا وہ ایک مقدمہ لکھتے ہیں، تو تمام روایات جمع کر دی ہیں، اور پھر ایک بہت ہی اہم اور بہت فیصلہ کن قول فیصل جو ہے انہوں نے لکھا ہے، بہت جامع، اور اس سے ثابت یہی ہے، اکثر لوگوں کی رائے بھی یہی ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا اسلوب وہاں پر بہت عمدہ ہے مولانا مودودی مرحوم کا، اور وہ یہ کہ یہ ہے مکی، لیکن چونکہ جب بھی حضور سے پوچھا گیا اللہ کے بارے میں تو حضور نے یہی صورت پڑھ دی، تو مغالطہ ہو گیا لوگوں کو، شاید یہ ابھی نازل ہوئی ہے، اور یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ جیسے وہ مشہور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے انتقال کے بعد جو جذباتی ایک کیفیت ہو گئی تھی، اور آپ نے تلوار کھینچ لی تھی اور فرمایا تھا کہ جو کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا اسے قتل کر دوں گا، تو یہ خاص جذباتی کیفیت تھی، ایک جذب کا عالم تھا۔
تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور پھر آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو حضرت عمر اپنا یہ تاثر بیان کرتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت مبارکہ ابھی نازل ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے حضرت عمر کا معاملہ تو اور ہے، وہ تو قرآن کے جاننے والے اور قرآن کے عالم تھے، انہیں معلوم تھا یہ کہ آیت کب نازل ہوئی ہے، لہذا انہوں نے تو الفاظ یہ کہ گویا کہ ابھی نازل ہوئی ہے، یعنی اس وقت کا تاثر اتنا گہرا ہوا اس آیت کے پڑھنے کا، جو حضرت ابو بکر نے جب اس کا حوالہ دیا تو تاثر اتنا گہرا تھا خود حضرت عمر کے دل پر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی۔ لیکن عام لوگوں کا تصور، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کو قرآن کا اتنا جاننے والا نہیں تھا، کتنے لوگ تھے کہ جن کے پاس قرآن مجید پورا موجود بھی نہیں تھا، مصحف کہاں تھے؟ یہ مصحف کی شکل میں تو حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع کیا گیا، ورنہ باقاعدہ ما بین الدفتین کتابی شکل میں حضور کے زمانے میں قرآن تھا ہی نہیں۔ تو ایسے مواقع پر جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں اور حضور نے یہ صورت پڑھ دی، تو کسی شخص کو کہ جو اس مجمع میں موجود ہو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، اس سوال کے جواب میں نازل ہوئی، اور اس اعتبار سے یہ رائے بھی بن گئی کہ یہ گویا کہ مدنی صورت ہے۔ لیکن یہ کہ مضامین کو دیکھیے، اس کا اسلوب دیکھیے، اس کا سٹائل دیکھیے، سب کے سب قطعی ثبوت ہے یہ شے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف مکی نہیں، مکی دور کے بھی بالکل ابتدائی زمانے سے متعلق ہے۔ اس کے لیے بھی جو ایک برہان قاطع دی ہے مولانا مودودی نے، وہ بہت ہی کنونسنگ ہے، اس لیے کہ اس میں جو لفظ احد آیا ہے، یہ بعد میں اس کی مزید جو تشریح کروں گا تو وہ بات سامنے آ جائے گی، سوائے اللہ کی ذات کے یہ لفظ صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے مستعمل نہیں، نہ اس سے پہلے اس کا استعمال تھا، یہ صرف نازل ہوا قرآن مجید میں اللہ کی ذات کے لیے صفت کے طور پر۔ اس اعتبار سے غور کیجئے تو جب حضرت بلال کے واقعات آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امیہ ابن خلف جو ان کا آقا تھا، جب انہیں سخت سزائیں دیتا تھا اور جب تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر اور ایک بھاری پتھر سینے پر بھی رکھ دیتا تھا اور اوپر سے آگ برسا رہا ہوتا تھا مکے کا سورج، اس وقت بھی ان کی زبان سے لفظ نکلتا تھا احد 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 احد، وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ احد اس وقت جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو یہ احد کا لفظ جو ہے یہ تو بڑی قطعی میں سمجھتا ہوں کہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت بلال، یہ سن 4 یا 5 کا واقعہ، یہ تعذیب المسلمین کا آغاز سن 4 میں ہوا ہے، سن 5 میں وہ اپنے عروج کو پہنچ گیا، پرسیکیوشن مسلمانوں کی، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ سب سے زیادہ جو بھی اس کا نشانہ بنے اس تشدد کا، وہ غلاموں کے طبقے سے جو لوگ ایمان لائے تھے، تو یہ وہ دور ہے۔ تو اس سے یہ ثبوت اس کا بالکل واضح طور پر مل گیا کہ یہ مکی صورت ہے، البتہ چونکہ اس کا بہت سے مواقع پر حوالہ آیا ہوگا بالکل فطری طور پر کہ جب بھی اللہ کی ذات و صفات کا معاملہ زیر بحث آیا، یقیناً حضور نے یہی سورہ مبارکہ پڑھ دی، اور یہی سب سے مختصر صورت بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے۔ اس اعتبار سے کچھ حضرات کو اگر یہ مغالطہ ہو گیا ہو کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے تو وہ بات قرین قیاس سے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اور موضوع میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے، پہلے بھی میں نے کہا لفظ استعمال کیے، جس چیز سے عربوں کو خاص محبت ہو جاتی تھی اس کے نام بہت سے رکھتے تھے، اس سورہ مبارکہ سے صحابہ کرام کو جس درجے شغف تھا، جتنی محبت تھی، اس کے ضمن میں کچھ واقعات بیان ہوئے۔ ایک روایت کے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور اس کی راویہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس میں واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضور نے کوئی دستہ بھیجا کسی مہم پر، اور ایک اس کے سردار، ظاہر بات ہے امیر تھے، امیر الجیش، اب جہاں بھی نماز پڑھی جاتی تھی تو وہی امیر امام بھی ہوتے تھے، تو وہ ہر رکعت میں چاہے اور قرآن مجید کا کوئی حصہ پڑھے لیکن آخر میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے منع کیا یہ آپ کیوں کرتے ہیں، یا تو پھر قل هو اللہ احد ہی پڑھیے، یا یہ کہ جب آپ نے کچھ اور آیتیں پڑھ لی ہیں تو جو تقاضا ہے نماز کی ہر رکعت میں قرآن مجید کے پڑھنے کا وہ پورا ہو گیا، تو ہر رکعت میں آپ کیوں یہ سورہ اخلاص بھی تلاوت کرتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اس سے بڑی محبت ہے اور میں نہیں پڑھ سکتا قرآن مجید کی، یعنی نماز کی کوئی رکعت میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس صورت کے بغیر۔ پھر واپس آ گئے تو حضور سے شکایت کی گئی کہ یہ کرتے تھے وہ، یعنی شکایت کی گئی یا بتایا گیا تاکہ حضور کی رائے معلوم ہو کہ آیا وہ صحیح کرتے تھے یا غلط کرتے تھے۔ تو حضور نے پوچھا کہ ان سے تم نے یہ بھی سوال کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں ہم نے پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں مجھے اس سے بہت محبت ہے اس سورہ مبارکہ سے۔ تو حضور نے فرمایا یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے، اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اسے خبر دے دو، خوشخبری دے دو کہ اگر اسے اس سورت سے محبت ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی شان ہے۔ جیسے میں نے وہ سورۃ العصر والا جو کتاب چاہے اس میں وہ روایت نقل کی ہے کہ حضور کے صحابہ کا یہ معمول تھا، کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر۔ جب کوئی دو صحابی آپس میں ملاقات فرماتے تھے تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک سورۃ العصر نہ پڑھ لیں۔ تو چونکہ وہ ہدایت، عملی ہدایت، وہ زندگی کے اندر کیا رخ اختیار کرنا ہے اس کے اعتبار سے جامع ترین سورت جو ہے وہ سورۃ العصر ہے، تو اس کا تذکرہ، اس کی یاد، اس کی تذکیر، اس کو ذہن میں مستحضر رکھنا، اس کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہنا، یہ ان کا مزاج تھا۔ اسی طرح یہ سورہ مبارکہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر جس قدر جامع ہے اس کے حوالے سے صحابہ کا اسی طرح کا واقعہ جو ہے بخاری میں ایک اور روایت ہے حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ذرا اس سے برعکس معاملہ ہے۔ یعنی وہ تو یہ کرتے تھے صحابی کہ ہر رکعت میں جو حصہ پڑھا قرآن مجید کا اس کے بعد سورہ اخلاص پر اس رکعت کو ختم کیا۔ یہ مسجد قباء میں ایک امام مقرر کیے گئے، انصار کا قبیلہ تھا یہ جو آباد تھے قباء کی بستی میں، تو وہاں جو جن صاحب کو امامت کے جو فرائض سر انجام دیتے تھے مسجد قباء میں، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص پھر کوئی اور مقام۔ یہ گویا کہ بات تو وہی ہوئی لیکن یہ ان سے بھی آگے تھے اس معاملے میں کہ ہر رکعت میں پہلے سورہ اخلاص اور اس کے بعد کوئی اور آیا۔ ان سے بھی یہی معاملہ ہوا، ان سے بھی کہا گیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ ان کی بھی بات پہنچائی گئی حضور تک۔ حضور نے بلایا کیوں کرتے ہو ایسا؟ ان کا حضور مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا حبک ایہا ادخلک الجنہ، تیری جو محبت اس صورت سے ہے وہ تجھے جنت میں پہنچا دے گی، بلکہ الفاظ تو یہ اس نے تجھے جنت میں داخل کر دیا، ادخلک الجنہ، داخل کر دیا اس نے تجھے جنت میں اس محبت نے کہ جو تجھے اس سورہ مبارکہ سے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ صحابہ کرام ان کا ایک خصوصی شغف اور ان کی ایک انتہائی جو ایک قلبی محبت کا معاملہ ہے اس کے لیے یہ واقعہ ذہن میں رکھیے۔ اس صورت کے بارے میں ویسے تعجب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، بعض لوگ اسے ثلث قرآن کے مساوی قرار دیتے ہیں، حالانکہ صحیح ترین روایات میں یہ خود حضور کا قول ہے۔ یعنی مجھے حیرانگی اس پر ہے کہ اتنی صحیح، اچھا قول قبول بھی کر رہے ہیں، اس کی توجیہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ یہ ثلث قرآن کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اگر دین کا آپ تجزیہ کریں گے، دین کی جڑ و بنیاد ایمان ہے، ایمان کے 3 اجزاء ہیں، توحید، معاد اور رسالت۔ یہ 3 بنیادی آرٹیکلز آف فیتھ جنہیں آپ کہیں گے، ان کا نام مجموعی ایمان ہے۔ ایمان جڑ ہے، دین کی بنیاد ہے۔ لہذا جب 3 میں سے ایک کے اوپر یہ نہایت جامع صورت ہو گئی تو معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ ثلث قرآن کے مسائل توجیہ بھی کر رہے ہیں، قول بھی نقل کر رہے ہیں، لیکن وہ قول جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور جو صحیح ترین احادیث میں وارد ہوا ہے اس کی طرف بھی حوالہ اس طرح دینا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ تفسیر کا حصہ، تدبر قرآن کا یہ حصہ مولانا اصلاحی صاحب نے اب اس عمر کو پہنچ کر لکھا ہے جس میں قواعد ضعیف ہو جاتے ہیں، اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیث نبوی سے کچھ ایسا بعد پیدا ہو چکا تھا مزاج میں کہ جہاں انہیں اختلاف ہے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ وہ جس حدیث کو بھی چاہیں اٹھا کر پھینک دیں، وہ تو اس لیے کہ اختلاف ہے انہیں، اس کے اوپر جو جرح کرنی ہو، جو نقد کرنی ہو، لیکن جہاں اتفاق ہے اس مضمون سے اتفاق ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا، لیکن اس کا حوالہ بھی حدیث کے اعتبار سے نہیں دے رہے، میں اس پر سوائے تعجب کے اور کسی بات کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس کو ثلث قرآن قرار دیا خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت مسلم، صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حضرت ابن عباس اور حضرت انس سے بھی مروی ہے۔
مختلف روایات دوسری اور جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، بقیہ جو ہے 4 کتابیں، ان میں روایات ہیں بہت سے صحابہ سے، اور اس میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ نے عرض کیا حضور کس کے لیے یہ ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے مشقت ہے، دن کی محنت ہے، وہاں کوئی اس طرح کے مرفہ الحال لوگ تو شاذ ہی کوئی ہوں گے، بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنے معاش کا معاملہ چلتا تھا۔ ثلث قرآن، 1/3 قرآن، 10 پارے قرآن ہر رات کو پڑھنا کس کے لیے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، وہ ثلث قرآن کے مساوی ہے۔ اب یہ جو یعنی حدیث ہے جو اس سورہ مبارکہ کی عظمت اور اس کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، یہ حدیث جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو الدرداء سے، بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو سعید خدری سے، اور بقیہ کتابوں میں بھی ہے بہت سے صحابہ سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت ہے۔ یہ میں اصل میں مضمون ذرا آج کے درس کے اختتام پر چاہتا ہوں لانا۔ ویسے یہاں صرف اشارہ کر دوں کہ آج سے کوئی 15 یا 17 سال قبل میں نے ایک تقریر ریڈیو پر کی تھی آیت الکرسی پر، وہ چھپی ہوئی بھی ہے۔ اس میں میں نے ایک بات کہی تھی جس کی میں اس وقت اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں مجھ سے ایک غلطی ہوئی بیان کرنے میں۔ وہ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے یہ قرار دیا، وہاں تقابل کیا کہ آیت الکرسی توحید فی الصفات پر جامع ترین آیت ہے، اور حضور کے چونکہ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت الکرسی ہے، تمام آیات قرآنیہ میں سب سے زیادہ افضل اور سردار تمام آیات کی آیت الکرسی ہے۔ کیوں ہے؟ توحید پر ہے، لیکن توحید اس میں اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ زیادہ اس میں توحید صفات کا بیان ہے، اور وہاں میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جب کہ سورہ اخلاص یہ تمام سورتوں کی یہ سردار ہے، آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور سورۃ الاخلاص یہ تمام سورتوں کی سردار ہے، اور یہ توحید فی الذات پر نہایت جامع ہے۔ اس میں جو میں اصلاح کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ صرف توحید فی الذات کے نہیں، یہ توحید فی الذات، توحید فی الحقوق، توحید فی الصفات، توحید عملی، اور سب سے اونچی توحید ایک ہے توحید وجودی، ان تمام کو اپنے اندر جمع کرنے والی صورت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جب تک بات سامنے نہیں آئے گی، اس کی عظمت، اس درجے، اس کے ساتھ صحابہ کی محبت، ثلث قرآن کے مساوی اس کا قرار دے دینا، جب تک کہ یہ تمام پہلو جو ہے توحید کے وہ سامنے نہ آ جائیں کہ اس ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے، تو یہ اس کی عظمت نکھر کر سامنے نہیں آتی۔ اور یہ قول مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ ثلث قرآن کے مساوی ہے، اس کی صحیح توجیہ جو ہے، ویسے یہ کہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، حضور نے جو بات کہی سر آنکھوں پر، لیکن یہ کہ اس بات پر ایک انشراح ہو، علی وجہ البصیرت ایک انسان پہچانے کہ ہاں یہی بات ہے اور یہ اس بنیاد پر ہے، تو یہ بات نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ یہ چاروں قسم کی توحیدیں، توحید وجودی، توحید عملی، توحید ذاتی، توحید صفاتی، ایک ایک آیت میں ایک ایک توحید کو نہایت ہی مختصر بلکہ گنتی کے الفاظ کے اندر جمع کر لیا گیا ہے۔ اب آئیے ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے یا یکتا ہے یا اکیلا ہے یا بے ہمہ ہے، سب سے الگ ہے۔ یہ میں نے چند جملے جو ہے علیحدہ علیحدہ بیان کیے ہیں۔ احد کی تعبیر میں جو مختلف اسلوب اختیار کیے گئے ہیں میں نے ان سب کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پہلے تو اس جملے کی ترکیب کے بارے میں رائے سمجھ لیجئے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قل، اس کے بعد ہوا جو ہے یہ ضمیر شان ہے، یہ ترکیب کے اندر شمار میں نہیں آئے گی۔ مبتدا ہے اللہ، احد خبر ہے، اللہ مبتدا، احد خبر، جملہ خبریہ بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور یہ ہوا جو ہے یہ صرف اضافی طور پر ضمیر شان کی حیثیت سے آئی۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، ہوا مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر اول ہے، وہ اللہ ہے، اکیلا ہے، گویا کہ دو خبریں ہیں، خبر اول اللہ اور خبر دوم احد، یا خبر اللہ اور اس کا بدل احد۔ یہ دو انداز ہیں ترکیب کے کہ جو اس ایک جملے کے کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر دونوں کے اندر پورے دلائل موجود ہیں، اور مفہوم اور مدلول کے اعتبار سے ان میں کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں، اس کی تقریب کیا ہوئی
میرے نزدیک اس کی صحیح ترین تقریب جڑتی ہے سورہ کافرون سے، اور خاص طور پر حضور کے اس فرمانے سے، میں نہیں پوچھتا جسے تم پوچھتے ہو۔ تو پھر کسے پوچھتے ہیں آپ؟ من ہوا، کس کو آپ پوچھتے ہیں؟ اگر اللہ ہم بھی پوچھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کوئی اور اللہ ہے جسے میں پوچھتا ہوں، جسے تم پوچھتے ہو وہ اللہ، تمہارا نام تم نے جو رکھ لیا ہے یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ کوئی خدا ہے، اللہ ہے۔ می تراشت فکر ما ہردم خدا بندے جگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، اس اللہ کو میں نہیں پوچھتا، میں جسے پوچھتا ہوں وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ اب ہم اختتام پر پہنچ رہے ہیں اور غالباً اب اگلی دو صورتوں میں لفظ اللہ نہیں آ رہا، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ کا لفظ تو آئے گا، اب اللہ کا لفظ نہیں آئے گا۔ یہ آخری آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ کا یہ اسم مبارک آ رہا ہے۔ اس کے بارے میں چند باتیں جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ، دو رائے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک رائے جو زیادہ صوفیانہ مذاق رکھنے والوں کی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، مشتق نہیں ہے، کسی اور مادے سے نکلا نہیں ہے، اسم جامد ہے، اور اسم ذات ہے اللہ کا۔ اسم ذات لاہور شہر کا نام ہے، بس اب اس کو کہاں سے نکلا، کیا نکلا کہیں سے نہیں ہے، تو ایک علامت کے طور پر ہے، اس کو اسم جامد کہتے ہیں۔ مشتق وہ ہے جو کسی مادے سے نکلا ہو، فعل سے فاعل اور مفعول اور فعال یہ سب کے سب بنتے چلے گئے، استفعال یہ سب کے سب اس سے مشتق ہے۔ علم سے عالم، علامہ، علیم، متعلم یہ سب کے سب آ گئے، معلم یہ سب مشتق ہے، مادہ علم ہے۔ لیکن ایک رائے جو زیادہ تر صوفیانہ مزاج رکھنے والے لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے، کسی سے نہیں بنا، کوئی اس کا مادہ نہیں، اور یہ اسم ذات ہے۔ یہ خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوفیہ کے بعض حلقوں میں اللہ کے لفظ کے ساتھ بالکل وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو لفظ اوم کے ساتھ ہندوؤں میں کیا جاتا ہے۔ اوم کاغذ پر لکھ کر پھر اس پر نگاہ جماتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، ارتکاز کرتے ہیں۔ یہ ایک سائیکولوجیکل ایکسرسائز، ایک نفسیاتی ریاضت اور مشقت ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوتے ہیں۔ طبیعت کے اندر اس طرح توجہ کا اگر ارتکاز کیا جائے گا کسی چیز پر، اس سے کچھ اس کے اثرات اور نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو اوم کے کلمے کے ساتھ ہیں ہندوؤں میں، وہی اللہ کو لکھ کر اور اسی طریقے سے اس کا نقش بنا کر پھر اس کے اوپر نگاہوں کا جمانا، توجہ کا ارتکاز، اور یہ سارے معاملے وہاں ہو رہے ہیں۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں یہ بس اللہ کا اسم ذات ہے، یہ اس کے معنی کو چھوڑ دو، اس کا مفہوم یہ کہاں سے نکلا ہے، کہاں سے بنا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے اس رائے سے اختلاف ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب نے بھی، آج میں نے دیکھا پھر جب انہوں نے تفسیر تدبر قرآن شروع کی تو انہوں نے آیت بسم اللہ میں لفظ اللہ پر بحث کی، اگرچہ بہت مختصر بحث کی ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا جیسا کہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ مشتق ہے، الہ پر الف لام داخل کر کے اللہ بنا ہے، مادہ اس کا الف لام ہے۔ یہ گویا کہ وہ جو صوفیانہ مزاج کی بات ہے گویا کہ اس کی نفی کی، چاہے اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ یہاں سورہ اخلاص پر آ کر انہوں نے یہ لکھ دیا ہے روا روی میں یہ اسم ذات ہے اللہ کا، حالانکہ اسم ذات قرار دینا اس کے تقاضے بالکل کچھ اور ہیں، وہ تو پھر اسم جامد ہے، اور یہ صوفیہ کا مسلک و مشرب ہے، جبکہ نحویین کا سب کا تقریباً اتفاق ہے اس بات پر جو مولانا اصلاحی نے آیت بسم اللہ میں لفظ اللہ کی بحث میں لکھی ہے، اسی سے مجھے اتفاق ہے، پہلے بھی تھا آج بھی ہے، کہ یہ بھی اللہ کا ایک صفاتی نام ہے۔ جیسے قادر یہ ایک اسم نکرہ، القادر الف لام لگ گیا، معرفہ ہو گیا، یہ اللہ کا نام ہو گیا۔ علیم صفت العلیم، الخبیر یہ اللہ کے نام بن گئے۔ الہ یہ ایک اسم نکرہ ہے، اور الالہ میں اصل میں یہ ہوا ہے کہ دو نام جڑ گئے، اب بیچ میں سے ایک جو حمزہ ہے وہ نکال دیا گیا، الہ والا اللہ یہ اصل میں الالہ ہے، معبود برحق، معبود حقیقی، الہ حقیقی، اور بہت سے الہ گھڑ لیے گئے، لیکن الہ واقعی، الہ حقیقی وہ در حقیقت دی الہ جس کو کہا جائے گا وہ اللہ ہے۔ اس معنی میں اس دوسری رائے ہی کے ساتھ میرا اتفاق ہے۔ باقی یہ کہ یہ لفظ اس کا مادہ کیا ہے، یہ آج پھر میں سرسری طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں
کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کے لیے اور اس کے ساتھ بندوں کے ذہنی، قلبی اور نفسیاتی جو ربط اور تعلق اور نسبت قائم ہو سکتے ہیں، ان سب کی تعبیر کے لیے اس سے زیادہ جامع مادہ کوئی ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ عربی زبان میں الہ یا الہ اس کے معنی ہے عبادہ، الہ یا الہ عبادہ، کسی کی عبادت کی۔ تعالہ بھی آتا ہے، یہ باب تفاعل سے کسی کو معبود بنا لینا۔ پھر الہ یلہ آتا ہے دو معنی میں، الہ الفصیل الی امہ، کوئی جانور ہے، گائے ہے، اس کا بچڑا جو ہے آپ نے دودھ باندھا ہوا ہے تاکہ دودھ نہ پی جائے، کہیں اگر رسی کھل گئی تو جیسے وہ بے تابانہ دوڑتا ہے ماں کے تھنوں کی طرف، یہ جو اس کی کیفیت ہے، یہ ہے الہ یلہ، الہ الفصیل الی امہ۔ وہ بچہ جو ہے جو ماں سے جدا کر دیا گیا تھا، اس کو وہ دوڑا لپکا والہانہ انداز میں اپنی ماں کی طرف، تو الہ یلہ جو ہے لپکنا والہانہ انداز میں۔ پھر اسی کا ایک مفہوم ہے الہ کا تحیرہ، متحیر ہو گیا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بھی در حقیقت اللہ کی ذات کے بارے میں انسان جتنا غور کرے سوائے تحیر کے کچھ حاصل نہیں۔ یہ فلسفیوں کا جو آخری تصور ہو سکتا ہے اللہ کے بارے میں، غور و فکر کرنے والوں کا، سوچنے والوں کا، وہ یہ ہے کہ کس نقشد و نقصایت بحکمت یہ معمارہ، کچھ نہیں جان سکتے اس کے بارے میں ہم، تحیر کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ پھر ایک رائے یہ ہے کہ اس کا اصل مادہ ہے والہ یلہ، واو جو ہے الف سے، حروف علت جو ہے آپ کو معلوم ہے یہ بدل جاتے ہیں، تو یہ والہ یلہ ہے جس سے لفظ بنتا ہے والہانہ، انتہائی محبت، شدید محبت، والہانہ محبت۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ لاہا یا لاہو سے ہے، لاہا احتجبا، کسی چیز کا چھپ جانا، مخفی ہو جانا، لاہا یلوہو، کوئی شے چھپ گئی، مخفی ہو گئی، احتجبا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہ جو اس اعتبار سے حجاب میں ہے، پردے میں ہے۔ اگرچہ بڑا پیارا جملہ ہے امام راضی کا، میں نے آپ کو بہت سے مواقع پر سنایا ہے، فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے۔ جیسے سورج کو آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں چکا چاند ہو جائیں گی، آپ دیکھ نہیں سکتے، یہ نہیں کہ سورج چھپا ہوا ہے، سورج تو آیا ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے، اس کے ظہور کی شدت اتنی ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تاب نہیں لا سکتے۔ فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ، پاک ہے وہ ذات جو پردے میں آ گئی ہے، چھپ گئی ہے، لیکن یہ چھپ جانا اس کا اپنے شدت ظہور کی وجہ سے، اس کے ظہور کی شدت اتنی۔ اب یہ جو میں نے 5 استعمالات بتائے ہیں، لفظ الہ ان سب سے مشتق، ان سے مل کر بنا ہے۔ اب دیکھیے 3 ہے اصل میں تصور معبود کے۔ عام لوگوں کا تصور معبود کیا ہے، جو نہ فلسفی ہے، نہ صوفی ہے، اس سے آگے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ فکری اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے۔ عام آدمی ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کچھ اینٹیں ڈھوتا ہے، بہرحال اس کا بھی ایک تصور تو ہے۔ اس کا تصور کس سے ہے؟ اس کی احتیاجات ہوتی ہیں، اس کو تکلیفیں آ جاتی ہیں، اسے بیماری آ جاتی ہے، کسی کو وہ پکارتا ہے، کوئی میرا مددگار، کوئی ہے جو مجھے ان مصائب سے چھٹکارا دلا دے، کوئی ہے جس کی پناہ میں طلب کر سکوں، کوئی میرا مددگار ہے۔ یہ جو کسی کی طرف رجوع کرنا ہے اپنی احتیاج میں، اپنی مشکلات میں، یہ معبود کا ایک سب سے زیادہ جو پریمیٹو تصور ہے۔ ایک عام انسان کا تصور جو ہے وہ وہی ہے، جیسے بچہ اپنی والدہ کو سمجھتا ہے میری محافظ یہ ہے، مجھے دودھ یہ دیتی ہے، مجھے بچاتی یہ ہے۔ سب سے چھوٹا بچہ تو ظاہر بات ہے ماں کے سوا جانتا ہے کس کو ہے، وہ تو اسی کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے، اس کی ساری ضرورت جو ہے وہ وہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد بھی جیسے جیسے ذہن کھلتا ہے پھر والدین ہیں، والد کا اس کو تصور حاصل ہوتا ہے، بھائیوں کا، بہنوں کا، کنبے کا، اپنے قبیلے کا۔ لیکن یہ جو ہے کہ اپنی ضروریات کے لیے کسی کی طرف رجوع کرنا، مدد کی ضرورت ہو تو کس کو پکاروں، کہیں کو ضرورت ہو تو کس سے جا کر درخواست کروں کہ میری ضرورت پوری کر دے، یہ ہے تصور کہ جو ایک عام انسان کا ہے، اور عبادت کا تقاضا اس میں ابھرتا ہے در حقیقت اس اعتبار سے۔ اس اعتبار سے تو وہ الہ الفصیل الی امہ، جیسے کہ بچہ لپکتا ہے ماں کی طرف، ایسے ہی فطرت انسانی میں ایک لپک موجود ہے، کسی ہستی کی طرف وہ لپکتا ہے اپنی دستگیری کے لیے، اپنی مدد کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے۔ یہ ہے تصور عوام کا۔
اس سے اوپر تصور فلاسفہ کا، اہل منطق کا، سوچتے چلے جائیں، غور و فکر کرتے چلے جائیں، ایک جگہ آ کر رکنا پڑتا ہے اور سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی ذات ما ورا وراء الورا وراء الورا وراء الورا، ہمارے وہم سے، خیال سے، تصور سے، تخیل سے سب سے بعید، کوئی اس کا تصور نہیں، کوئی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں بھی متکلمین نے درجے قائم کیے ہیں ذات بحت، صفات کے معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں وہ صفات کا تصور بھی جو ہے اللہ کی ذات جو ہے در حقیقت اس سے بھی بہت بلند ہے کہ اس کے ساتھ کسی صفت کا بھی تصور کیا جائے، اس لیے کہ صفات میں سلبی صفات بھی ہیں، صفات میں انفعالی صفات بھی ہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ انفعالی کیفیت ہے۔ آپ کے کسی دوست نے آپ کے لیے کوئی اچھا کام کیا تو آپ خوش ہوئے نا، یہ خوشی پیدا ہوئی ہے رد عمل کے طور پر کسی کے طرز عمل سے یا کسی شے کو دیکھ کر، یہ ایک انفعالی صفت ہے۔ آپ کو غصہ آتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، غضب اللہ تعالی واہتز لہ العرش، اللہ غضبناک ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا تخت کانپنے لگتا ہے، لیکن یہ انفعالی کیفیت ہے۔ کسی نے کچھ آپ کا بگاڑا ہے، کسی نے بغاوت کی ہے، کسی نے توہین کی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی ناروا معاملہ کیا ہے تو اس کے رد عمل میں یہ غضب پیدا ہوا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے متکلمین بھی پہنچتے ہیں ذات بحت، وہ تو صفات سے بھی گویا کہ معرہ، بالکل وہ ہر کیفیت سے انفعالی اور ان تمام چیزوں سے ماورا، لیکن بہرحال وہ تو ایک دور کی بات ہے۔ البتہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ذات کے بارے میں سوائے تحیر کے اور کچھ حاصل نہیں، یہ فلاسفہ کا تصور ہے، وہ ذات جس کی کنہ سمجھ میں نہیں آ سکتی، جس کو کہ میں نے بارہا آپ کو سنایا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے مقولوں سے مل کر وہ ایک شعر بن جاتا ہے۔ حضرت علی کا ہے والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور حضرت ابوبکر کی طرف منسوب ہے یہ قول کہ العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے، بس اس کے سوا ہم کچھ نہیں جان سکتے کہ اسے ہم نہیں جان سکتے۔ معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہ بھی بہت بڑی معرفت ہوتی ہے کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میرے علم کی رسائی بس یہیں تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے، یہ سب سے بڑی معرفت یہ ہے، انسان کو معلوم ہو کہ میں کہاں تک پہنچ سکتا ہوں، کہاں سے آگے میری رسائی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے العجز عن درک الذات ادراک، اللہ کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے۔ والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور اللہ کی ذات میں کوئی کنہ میں اس کی اگر آپ ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی نقشہ ذہن میں جمائیں گے اور وہ نقشہ اس ذات کا ہے ہی نہیں، وہ آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، تو یہ تو کوئی آپ کا اپنا ڈرا کیا ہوا نقشہ ہے، آپ کے اپنے ذہن کا تراشیدہ خدا ہے۔ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر، میرا فکر تو ہر وقت ایک نیا خدا بناتا رہتا ہے اپنے ذہنی سطح کے مطابق۔ ہر شخص کی ذہنی سطح علیحدہ ہے، پھر یہ کہ ہر شخص کی ذہنی سطح میں تبدیلی آ رہی ہے، ارتقاء ہو رہا ہے، تو اگر تو اپنے ذہن سے خدا کو بنانا ہے تو وہ تو ہر لحظہ ایک نیا خدا بنا لیں گے آپ، اس لیے کہ آج آپ کی ذہنی سطح کچھ اور تھی اور کل کچھ اور ہوگی۔ اس اعتبار سے والبحث عن کنہ الذات اشراک، یہ تحیر الہا، تحیر ہو جانا۔ اور ایک ہے توحید صوفیہ کی، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یہ ہے در حقیقت محبوب ہونے کا تصور، والہانہ محبت اللہ سے، جس کو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اب یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن یہ کہ اس محبت کی تو کوئی اگر رمز شناسی بھی جو ہے انہی کو ہوگی جنہیں کوئی نہ کوئی اس کی کوئی تجربہ ہوا ہو، ورنہ یہ ہے کہ ذہناً مان لینا، عقلاً مان لینا یہ کچھ اور شے ہے، اور واقعتاً انسان کے جذباتی ارتکاز ہو جائے، محبت کا ارتکاز اللہ کی ذات پر، تو یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو والہانہ، ان تمام کو جمع کیجئے تو لفظ الہ بنتا ہے۔ اور انسان، یہ میں نے ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے اس فلسفے کو بارہا بیان کیا، آج صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ چونکہ فطرت انسانی میں یہ طلب ہے، لہذا اگر کوئی انسان اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پاتا، معرفت کا قصور رہ گیا، کمی رہ گئی، تو کسی نہ کسی کو اللہ بنائے گا اور اس کو پوجے گا، یہ اس کی مجبوری ہے۔ جیسے آپ کا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اعلیٰ غذا مل جائے تو کیا کہنے، نہیں ملے گی تو سوکھی روٹی بھی کھائیں گے آپ، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی
لاش پڑی ہوئی ہو مردار، اس کے اندر بھی منہ مارے، بھوک کی شدت. شریعت اگر اجازت دیتی ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اور بار بار یہ آ رہا ہے تو آخر کوئی حقیقت ہے کہ مردار کو بھی کھاتا ہے انسان. اور یہ آپ نے کہانیاں پڑھی ہوں گی، کوئی جہاز میں سے گر گیا، کوئی کہیں اور ہو گیا، اور اتنے عرصے وہ رہا کہیں ویرانوں میں، کیا کیا چیزیں اس نے کھائیں جس پر کہ اس نے پھر گزارا کیا ہے. تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں، اس لیے کہ طلب ہے، اس طلب کو پورا کرنا ہے. اچھی شے ملے گی تو کیا کہنے، نہیں ملے گی تو کوئی گھٹیا شے جو ہے وہ طلب تو پوری کرنی ہے. اسی طرح کسی کو پوجنا، کسی سے محبت کرنا، کسی کو اپنا مطلوب بنانا، کسی کو آدرش بنانا، کسی کو آئیڈیل بنانا، کسی کو نسب العین بنانا، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے. اگر خدا کو نہیں بناؤ گے کسی اور شے کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے اولاد کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے پیسے کو بناؤ گے، خدا کو نہیں بناؤ گے شہرت کو بناؤ گے. اللہ مطلوب و مقصود نہیں بنے گا تو دنیاوی وجاہت بن جائے گی، نام ہو جائے میرا، دولت ہو جائے میرے پاس، کوئی نہ کوئی شے. وطن کو بنا لو گے، وطن پر نثار ہوگے، وطن پر جانے نچھاور کرو گے، وطن کے لیے جیو گے، وطن کے لیے مرو گے. قومیت کو بنا لو گے، قومیت کے لیے گندا سا گندا کام بھی کر جاؤ گے اور اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی بھی دے جاؤ گے. قومیتوں کے لیے کیا نہیں ہوتا. قومیت ہو، وطنیت ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کسی نہ کسی شے کو ہر باشعور انسان وہ اپنا مطلوب و مقصود بناتا ہے لا محالہ. بس مبارک ہے وہ، کامیاب ہے وہ جن کا ذہن، جن کی معرفت ذات باری تعالیٰ تک پہنچ جائے. وہی محبوب، وہی مطلوب. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. یہ ہے در حقیقت تیسرا تصور. یہ بلند ترین تصور ہے، ذہن میں رکھیے. عامیانہ تصور معبود کا بحیثیت مشکل کشا، بحیثیت رازق، بحیثیت دستگیر، بحیثیت مددگار، یہ ہے معبود کا ایک تصور. یہ ہے عام آدمی کا تصور. وہ عام آدمی اس سطح تک بھی اگر توحید پر آ گیا، اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی روزی رساں نہیں، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں کہ جو آپ کو تکلیف سے نجات دے سکے، توحید مکمل ہو گئی اس کی ذہنی سطح یہی ہے. اس سے آگے کا وہ مکلف نہیں ہے. سوچنے سمجھنے والے فلاسفہ، غور و فکر کرنے والے، وہ پھر یہ کہ وہ ذات جس کو نہیں سمجھ سکتے، بس ہے جس پہ این مردان کے ہست ہے ضرور، کیا کیسا ہے، کون ہے، یہ ہم نہیں جانتے. دور بینان بارگاہ الست جو زدی پہ نبردان کے ہست ہے ضرور، کوئی نہ کوئی ہے. یہ جس کو کہ میں نے اقبال کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ کائنات کانسیپٹ ہے، گاڈ از پرسیپٹ. جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت سطح ہے یہاں پر ہے، یہ پرسیپشن ہے میری. کنسیپشن کچھ اور ہے، تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا. خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے. جس کی مثال بھی میں نے دی تھی، بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو، کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا، دیوار اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے. میں نے ایک تصور قائم کر لیا. فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے. کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہوئے، یہ تو ایک یک رخا، ایک ون سائیڈڈ میرا اس وقت ایک پرسیپشن ہے. لیکن ہے، یہ میں جس زور سے کہوں گا ہے، دیوار ہے. تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بس انسان کے پاس یہ کہ ہے. دور بینان بارگاہ الست جس پہ این بردان کے ہست، بس یہ ہست ہے. باقی کیا ہے، کیسا ہے، یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں. لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں بھی ہمیں کیا پتا ہے. اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا، کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا. یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ تو ہمیں نہیں معلوم. اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہو. ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے. کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج ہے؟ قطعاً نہیں. تو ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم. ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا ہے، کیا معلوم ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا. وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت، اس کی ایک
مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ الحی ہے، وہ القیوم ہے، لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے مخلوقات میں سے، اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس کی جا سکتی ہے؟ معاذ اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ نہیں۔ تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی، مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ ایک چوتھا تصور ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ بہرحال قل هو اللہ احد، اب یہاں لفظ احد پر آئیے، اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے۔ ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ واحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم معنی ہے۔ اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے مترجمین نے، وہ کہو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، اگرچہ اس پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا، اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے۔ وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا، اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، جو معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوز ایک اس کا وجود ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد تقریباً ہم مانی ہے، ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے۔ لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے، اور وہ میں آپ تک بھی منتقل کر رہا ہوں۔ امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب جو ہے مارکت الارا ہے مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ مادہ قرار دیا ہے۔ احد ان کو الف ہا دال علیحدہ لائے، شروع میں الف کی تختی میں لائے، واحد ان کے ساتھ شامل نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک، یہ واحد سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے واحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا ہے۔ اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں، اس میں بھی اتفاق ہے، 3 اس کے استعمالات ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، جب یہ کہنا ہو تو احد کا لفظ آئے گا، نافی احد، کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں، اکیلا۔ اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا ہے، خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک کرتا، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور سورت ختم بھی ہوئی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ احد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں نفی مطلق، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں، جب اس کو کہنا ہو تو لفظ احد سے کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یا پھر یہ لفظ آتا ہے مضاف یا مضاف الیہ ہو کر، جیسے عشرات کے ساتھ آئے گا، احد عشر کوكبا، یا احد و عشرون جمع کر کے، یہ گنتی کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے، فَأَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان 2 نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تم 2 میں سے ایک، احدکم، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، یا یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب یہ 3 احادیث آ گئی زبان پر، تو احدکم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف الیہ ہو کر استعمال ہوتا ہے۔ صرف قرآن مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ ایک خاص بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے، غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ یہاں پر آ رہا ہے ایک مستقل صفت علیحدہ، لیکن یہ صرف اللہ کے ساتھ۔ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں
مولانا فراہی نے کیا ہے بے ہما، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ با ہما ہے۔ اصلاحی صاحب ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ صمد اللہ سب کے ساتھ ہے، با ہما اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ ہے۔ عام طور پر اردو مترجمین، شیخ الہند کو بھی میں نے دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ دونوں کو دیکھا، کہہ دو اللہ ایک ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج، میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا۔ واحد اور ہے، احد اور ہے، یہ شان ہی علیحدہ ہے۔ اس لفظ کو واحد کے بالکل برابر کر دینا کم سے کم میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا۔ ویسے قرآن میں وہ لفظ بھی آیا اللہ کے لیے، الواحد القہار، للہ الواحد القہار، واحد ہے، الواحد ہے، لیکن احد یہ شے ہی اور ہے۔ بہت قریب گئے ہیں مولانا مودودی، وہ لفظ لائے ہیں کہہ دو اللہ یکتا ہے۔ یکتا کا لفظ میرے نزدیک بہت قریب کی تعبیر ہے، لیکن میں اس کو ایک خاص، میرا چونکہ اپنی ایک رائے ہے اس کے اعتبار سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہہ دو اللہ اکیلا ہے۔ اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اکیلا کس اعتبار سے؟ یہ ہے اصل میں وہ نقطہ۔ اللہ ایک تو اس اعتبار سے اکیلا ہے کہ وہ صرف ایک اکیلا واحد معبود ہے اور کوئی معبود اس کے ساتھ نہیں۔ سورہ کافرون کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے تو یہ تصور نمایاں ہو کر سامنے آئے گا۔ میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ در حقیقت مفہوم بنا قل هو اللہ احد۔ بات وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ اسلوب بدل گیا، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن اسی کا ایک انتہائی بلند مقام ہے۔ مقام وہ خطرناک ہے، عام لوگوں کی ذہن سے ذرا بلند تر، اسی لیے عوام اس کے بارے میں مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ چونکہ زیر اثر ہے کچھ ایسے مفکرین کے کہ جن کا ذوق وہ نہیں تھا جو اس سطح کا ہو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، لہذا وہ اسے شرک سے بھی تعبیر کر بیٹھتے ہیں، اور وہ ہے توحید وجودی۔ وہ اکیلا ہے، اکیلا ہی مانی کہ وجود حقیقی صرف اس کا۔ یہ توحید وجودی جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی وہ، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں نہیں ہے۔